بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما أحب الله عز وجل من عصاه. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. معصیت کرنے والا، گناہوں میں آلودہ شخص اگر محبت کا دعویٰ کرے اللہ سے، یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اپوزٹ ہے ایک دوسرے کی. محبت اور معصیت ایک دوسرے سے الٹ ہے. محبت کے ساتھ نافرمانی جو ہے یہ جھجتی ہے. نافرمانی نہیں، فرمان برداری. محبت کے ساتھ نافرمانی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے الٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نافرمان ہو اور کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 گروہوں سے ملاقات کی. تینوں گریے میں مصروف تھے، رو رہے تھے، لیکن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا انتم المقربون، تم مقرب ہو. حالانکہ وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، شریعت عیسوی کے ماننے والے ہیں. رو رہے ہیں، لیکن کس کے بارے میں رو رہے ہیں؟ ایک جنت کے لالچ میں، جنت کی خواہش میں، اور ایک جہنم کے خوف سے. لیکن دونوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مقرب ہو. اس کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے کہا ہم رو رہے ہیں اللہ کی محبت میں، خدا کی محبت میں، اس الہ کی محبت میں، اس پروردگار کی محبت میں، اس الہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں ہم رو رہے ہیں. اس کی قیمت ہے، اس عشق اور محبت کی قیمت ہے، اس رونے کی قیمت ہے. مقربون یعنی یہ ہیں جو مقرب ہیں، قریب ترین ہیں اللہ کے. قریب ترین سے مراد کیا ہے؟ آیا خدا جسم رکھتا ہے کہ قریب ہو؟ یہ تصور تو ممکن نہیں ہے کہ خدا عرش پر ہوں اور ہم ادھر ہوں اور ہم جائیں قریب سے قریب تر. مراد یہاں پہ مقام ہے، منزلت ہے. یعنی انسان اپنی منزلت کو بڑھاتا ہے، مقام کو بڑھاتا ہے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، کہ اس کے اور خدا کے درمیان مقامی اعتبار سے فاصلے کم ہو جاتے ہیں معرفتی اعتبار سے. یہ قربت معرفتی ہے، علمی ہے. جب بھی آپ کہنے قرب خدا کا قرب حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرب معرفتی، نہ کہ جسمی. قرب معرفتی، معرفت میں آپ قریب ہیں خدا کی یا نہیں ہیں؟ فکری طور پر آپ قریب ہیں خدا کی یا نہیں ہیں؟ عملی طور پر آپ خدا متعال کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ مقام اور منزلت میں، رتبے میں آپ اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہے تو آپ مقربین میں سے ہیں. 2 گروہ جو پہلے ہیں وہ مقربین میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کچھ فاصلہ ہے، دوری ہے. تیسرے گروہ اور خدا کے درمیان میں قربت ہے، فاصلہ نہیں ہے. پہلے اور دوسرے گروہ میں کیا ہے؟ نہیں فرمایا انتم المقربون. اس کا مطلب ہے دوری ہے، فاصلہ ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، بالآخر فاصلہ ہے ان کی نسبت، پہلے تیسرے گروہ کی نسبت. یہ فاصلہ کیا ہے؟ یہ دوری کیا ہے؟ یہ دوری کیا ہے؟ یہ دوری اگر ہم دیکھیں 2 گروہوں کی زبانی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ دوری کیا ہے؟ جنت کی خواہش خود دوری ہے اللہ سے. ٹھیک ہے، جہنم کا خوف خود دوری ہے اللہ سے. کیوں؟ ایک تیسری چیز ہے جو درمیان میں ہے. پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ میرے اور عبد کے درمیان میں ڈائریکٹلی رابطہ ہونا چاہیے، عشق ڈائریکٹلی ہونا چاہیے، براہ راست ہونی چاہیے. امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں اے پروردگار آپ کی، نہ جہنم کے خوف سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں جہنم میرے اور تیرے درمیان میں حائل نہیں ہے،
میرے اور خدا کے درمیان میں جہنم کو خوف حائل نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. میرے اور خدا کے درمیان میں جنت رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر جنت نہ ہو تو علی کیا عبادت نہ کرے؟ جہنم اگر نہ ہو تو علی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بالفرض اگر جنت بالکل ہو ہی نہ، وجود جنت نہ ہو، پھر بھی علی اللہ کی عبادت کرے گا. علی کے دل میں اللہ کی محبت جنت کی وجہ سے نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں محبت جہنم سے دوری ہے، جہنم سے نجات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود پروردگار عالم کی ذات کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. آپ سے عشق کی وجہ سے ہے. دو طرفہ محبت ہے. محبت اللہ سے، اللہ کے عبد سے، عبد کی اللہ سے محبت دو طرفہ ہے. اس وقت لذت ہے کہ جب دو طرفہ ہو، محبت دو طرف ہو، 2 وے میں ہو. اللہ کی تو محبت ہے اپنی مخلوق سے عزیزان محترم. خداوند متعال غفور رحیم، خداوند متعال ارحم الراحمین. سبحان اللہ. میں اور آپ اپنی بات کرتا ہوں، زندہ گناہگار انسان، زندہ خدا نے ابھی تک زندگی دی غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود. بے شک. یہ کیا ہے؟ خدا کا احسان ہے، یہ نہیں ہے. بے شک. ہمیں حق ہے زندہ رہنے کا اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن پھر بھی خداوند متعال محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا ہے خدا سے محبت ہے، یہ نہیں ہے. ہماری طرف سے محبت ہے اللہ کے لیے، یہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے محبت ہے. خدا اپنے ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے اس کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے. خداوند متعال 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، چاہے آپ عمل کریں یا نہ کریں، وہ محبت قائم و دائم ہے. واہ. وہ محبت قائم ہے اپنے مخلوق ہونے کی حیثیت سے. اگر ہمارے اندر اگر وہ کوالٹی پیدا ہو جائے، حسنات اگر ہم کرنے لگے، احسانات ہم کرنے لگے، عبادت میں ہم مخلص ہو جائیں، پھر وہ محبت خدا بڑھتی جائے گی. اور محمد علی محمد بلند الصلوات. یبن آدم، اے آدم کی اولاد. حدیث قدسی کا ظاہراً حصہ ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے اپنے مخلوقات سے، یبن آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم کی اولاد، احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. خدا فرما رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا فانت تحببنی، لیکن تم آیا میرے سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ یہ ثابت کرو. میں خدا ہونے کی حیثیت سے تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم بھی مجھ سے محبت کرو. ٹھیک ہے. جب شکر گزاری کی جب بارے خدا نے کیا فرمایا؟ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے، پہلے تم میرا شکریہ ادا کرو، پھر میں تمہارا شکریہ ادا کروں. لیکن جب محبت کا مرحلہ آیا، خدا نے اپنا اعلان کیا. پہلے میں خالق ہونے کی حیثیت سے، اے مخلوق یا ابن آدم، میں اللہ تمہارے سے محبت کرتا ہوں. اب بتاؤ تمہاری محبت کیسی ہے؟ تمہاری محبت کیسے؟ ثابت کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم میرے محبوب ہو یا نہیں ہے، میں تمہارا محبوب ہوں یا نہیں ہے. اب دیکھیں، واقعہ ہے اہل فکر نے، علماء نے بیان کیا ہے. ایک واقعہ ہے بیان کیا ہے. واقعہ ہے ایک اہل فکر کے بارے میں. وہ جا رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جا رہا ہے، دیکھا اس نے ایک بچھو کو. ایک بچھو جو ہے وہ تیزی سے حرکت میں ہے. اہل فکر ہے، اس نے غور کیا یہ بچھو تیزی سے حرکت کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا بچھو نے حرکت کی، خشکی کا فاصلہ طے کیا، آگے تالاب آ گیا، پانی آ گیا. اس نے دیکھا اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک کچھوا آیا اس ساحل پر، اس کنارے پر. اس نے اپنی پیٹھ کی، اس بچھو کو بٹھایا، بچھو سوار ہو کر پانی کے اس پار پہنچا. اس اہل فکر نے کہا میں نے بھی اپنے آپ کو اس طرف پہنچایا، دیکھوں ہوتا کیا ہے. میں نے دیکھا یہ بچھو تیزی سے دوبارہ بڑھتا ہوا درخت پہ چڑھا، جس درخت پہ ایک سانپ ہے. اس درخت کے نیچے ایک جوان ہے جو سویا ہوا ہے. جوان سویا ہوا ہے. یہ بچھو اس درخت پہ چڑھتا ہے، اس سانپ کو جو ابھی ڈھنگ مارنے کے لیے تیار ہے اس جوان کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈھنگ مارے اس بچھو نے اس کو مار دیا. یہ سانپ گر گیا. یہ اہل فکر بہت ہی حیران و پریشان، یہ ایک جوان کیسا جوان ہے، کس کوالٹی کا انسان ہے، خصوصیت کے انسان ہے کہ خداوند متعال نے اس کی جان بچانے کے لیے ایک بچھو کو موکل کیا. اس بچھو نے آ کر اس سانپ کو مارا اور یہ جوان جو ہے وہ بچ گیا. حیران ہوا، آیا اس جوان کے قریب،
جب قریب آئے کہ اہل فکر دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس نے بھی شراب پیا ہے، حیران ہوا، خدا اس جوان کو بچا رہا ہے کہ جو شراب نوش ہے، شراب خور ہے۔ پوچھا اے انسان، اے جوان، کون سا کام تو نے انجام دیا، کون سا حسنہ انجام دیا ہے کہ خداوند متعال کے پاس تو محبوب ہے اس وقت؟ خزان محترم، شراب پیا ہوا انسان جوان، لیکن خداوند متعال اس کی جان بچا رہا ہے ایک بچھو کے ذریعے سے۔ اس جوان نے کہا کہ کوئی اتنا بڑا حسنہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ کام تو نے کیا ہوگا، کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ انعام دیا، تیری زندگی بچائی ہے۔ اس نے کہا میں نے جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ کہ میں گھر سے نکلا شراب کے لیے، میں نے پیسے لیے اور پیسے لے کر جب میں نکلنے لگا دروازے پہ پہنچا، میری ماں نے مجھے آواز دی، اے بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، میرے لیے جو ہے وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ میں نے کیا کیا، ایک ظرف کو پانی سے بھرنے کے بعد ماں کو دیا، اے ماں یہ لے وضو کیجیے۔ دینے کے بعد میں باہر نکلا، گھر سے باہر جب میں نکلا دیکھا ایک عالم دین مرکب پر سوار ہونے کے لیے تیار، مدد کی ضرورت۔ اس نے کہا اے جوان مجھے اس سواری پر بٹھا دو۔ میں نے اس کے لگام کو پکڑا اور اس عالم دین کو سواری پر بٹھایا، وہ چلا گیا۔ میں سیدھا شراب کے دکان پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے شراب خریدا۔ خریدنے کے بعد جو بقایا تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا، شراب ایک ہاتھ میں، وہ پیسے ایک ہاتھ میں۔ جب آگے بڑھا دیکھا ایک فقیر نے آواز دی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہی بقایا پیسے میں نے اس کو دے دی۔ اے شخص میں نے کوئی عمل انجام دیا، یہ 3 مجھے یاد ہے کہ میں نے عمل انجام دیے۔ اللہ اکبر، یہ 3 عمل ہے۔ یہ شخص کیا گناہگار ہے، یہ شخص شراب خور ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے حسنات کو دیکھا ہے، اس کے حسنات کو دیکھا ہے۔ خداوند متعال یا من اظہر الجمیل، ہاں یا من اظہر الجمیل، اے وہ خدا کہ جو اچھائیوں کو ظاہر فرماتا ہے، وستر القبیح، اور قبیح اور برائیوں کو چھپاتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، صفات خدا سے مزین ہونا مومن کے لیے نا۔ مومن کون ہے کہ جو صفات الہی کا مظہر ہو، جتنا وہ مظہر بنتا جائے گا اتنا وہ کیا خدائی بنتا جائے گا، خدائی صفات سے لیس ہوتا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، خداوند متعال نے اس شراب خوری کو نہیں دیکھا، اس گناہ کو نہیں دیکھا، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ خداوند متعال کی روش تربیت ہے۔ یہ وہ پروردگار عالم ایک بھی اگر زندگی میں، یہ ہمارے لیے امید ہے، مائے امید ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے زندگی میں ایک بھی مخلصانہ کام کیا ہو، وہ خدا اتنا عظیم ہے اور اتنا حلیم ہے، اتنا پروردگار عالم کا رحمت جوش مارتے ممکن اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ ایک عمل مخلص۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے؟ ہم بھی تو تربیت والے ہیں نا، ہمارے ذمہ ہمارے اولاد کی تربیت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اولاد کی اگر ایک خامی ہو، اس خامی کو ہم نے لینا ہے، اسی کو بتانا ہے، اسی کو تکرار کرنا ہے، اسی کو دہرانا ہے، چاہے وہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے مجمع ہو، چاہے اس کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، محفل ہو۔ یہ روش تربیت نہیں ہے۔ تربیت اس طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ تربیت یہ کہ آپ اچھائی کو لے لیں، 10 خامیاں ہوں، ایک اچھائی تو اس اچھائی کو لیں، اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ جس سے آپ نے محبت کی، آپ اس کی اچھائی چاہتے ہیں، اس کی تربیت چاہتے ہیں، اور جو یقیناً محبت کرتا ہے اس کی اچھائیوں کو لیتا ہے۔ جس طرح خدا نے کیا کیا، فعل خدا یہاں پر کیا ہے، اس جوان کے اس اچھائی کو لیا۔ کون سی اچھائیاں تھیں؟ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام، بالخصوص ماں کے احترام حسنہ ہے، بہترین حسنہ ہے۔ ممکن ہے یہی آپ کو نجات دے۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، دنیا ہے، شیطان ہے، وسوسے ہیں، یہی ماں باپ کا احترام ممکن ہے ہمیں نجات دے۔ علماء کا احترام، علماء کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے، حسنہ ہے۔ محتاجوں کی مدد حسنہ ہے۔ ممکن ہے آپ نے کچھ بھی نہ کیا ہو، لیکن ایک مخلصانہ اگر آپ نے کام کیا تو خدا اسی کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ قرار دے گا۔ پروردگار عالم کی صفات سے مزین ہونے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم محبت فرماتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مخلوقات کی اچھائیوں کو لیتا ہے، اسی کو بیس بناتا ہے، اسی کے ذریعے سے اجر دیتا ہے، اگر گناہ ہے تو اسی کے ذریعے سے مٹاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات
کیا کرتا ہے؟ سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ خداوند نے فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے بھی یہ کرنا ہے۔ تربیت اگر اپنے بچوں کی، اولاد کی، اپنے بھائیوں کے، اپنے باقی رشتہ داروں کی اگر ہم نے کرنی ہے تو یہ روش اپنائیں گھر کے اندر۔ اگر یہ روش اپنائیں گے تو غیبت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر روش اگر آپ اپنائیں تو چغلی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر روش اپنائیں تو خود ہماری ٹینشن ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں ان کی اچھائی ہے، صرف ڈپریشن ختم ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ذلیل نہیں کرنا اپنے اولاد کو۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو عزت اور شخصیت دینی ہے۔ اگر آپ اس کی برائی صرف بیان کریں گے اس کے سامنے یا کسی کے سامنے تو یہ اس کی انسلٹ ہے، شخصیت خوشی ہے۔ کسی کے سامنے بیان کریں گے تو اس کی غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اچھائی بیان کریں، اس کے سامنے اپریشیٹ کریں، اس کو شوق دلائیں، تشویق دیں، اس کو کہیں اے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ کرتا ہے لیکن تو اتنا احترام میرا کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اے بیٹا ٹھیک ہے تو نماز دیر سے پڑھتا ہے لیکن تو میرا احترام تو کرتا ہے نا، تجھے سچ بولتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھائیاں بیان کریں، اس کے سامنے اچھائیاں بیان کریں، اس کے لیے اس کا احترام کریں۔ یہ احترام جو آپ کریں گے، یہ محبت جس کا اظہار آپ کریں گے اس صورت میں، تو انشاءاللہ یہی روش الہی ہے، خدا کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر کچھ خامیاں تو خداوند متعال کی مدد سے وہ خامیاں دور ہو جائیں گی اس روش کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد، خدایا تو یقیناً ہم سے محبت فرماتا ہے، تیرا احسانات ہیں، لیکن ہم یقیناً تجھ سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اعمال سے واضح۔ پروردگارا ہمیں تیری محبت کی توفیق عطا فرما۔